اب سب سے آخر میں آتا ہے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ، یہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم جو ہمارا قربانی کا جو جانور ہے اس کے اندر سارے شرائط پائے جائیں۔ سارے شرائط سے مراد یہ ہے کہ اس کی عمر بھی پوری ہو اور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اور وہ جو ہے فربا اور موٹا بھی ہو، مطلب عمدہ بھی ہو۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم قربانی کرنے سے پہلے یعنی ذبح کرنے سے پہلے ہم اسے خوب چارہ دیں، اسے خوب کھلائیں، اسے پلائیں، اور پلانے کے بعد جو ہے اس کے بعد ہم ذبح کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسے بھوکا پیاسا اسے ذبح کریں۔ اور جو ہے بہتر یہ ہے کہ خوب اچھی طریقے سے اس کو صاف ستھرا کر لیں، اور کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم چھری کو تیز کریں، اور ایسا بھی نہ کریں کہ ہم نے ایک جانور کو ذبح کیا، اب اسی کے سامنے ہم دوسرے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ جانور نہ دیکھ پائے، کیونکہ اس سے پھر اس کو خوف پیدا ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ جانور ہے، جب خون کو دیکھے گا تو اس کے اندر خوف پیدا ہوگا۔ اس لیے علماء نے منع فرمایا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، بلکہ کچھ آڑ کر لی جائے کہ جانور کو موڑ لیا جائے، اور اس کے بعد چھری کو تیز کر لیں، اور تیز کرنے کے بعد جو ہے جانور کو بائیں پہلو پر، مطلب بائیں کروٹ، بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلوں کو اس کا منہ ہو، مطلب جانور کا جو منہ ہو وہ قبلے کی جانب ہو، اور اپنا دہنا پاؤں، مطلب آپ کا جو دہنا پاؤں ہے اس کے پہلو پر اس کے جانب رکھ کر تیز چھری سے ذبح کر دیا جائے۔ اور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، الی آخر یہ دعا ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جو ہے جب پڑھیں گے اس کے بعد پھر آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد فوراً اس جانور کو ذبح کر دیں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو وہاں ذبح کر رہا ہے وہ تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ قصائی بھی یہ پڑھ لے، کیوں ہوتا کبھی ایسا جو انسان ذبح کرتا ہے کبھی وہ گھبرا جاتا ہے یا کوئی دقت ہو جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ قصائی فوراً چھری ہاتھ میں سے چھین لیتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی ذبح کیا جائے تو جو ذبح کر رہا ہے وہ بھی پڑھ لے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قصائی وہاں موجود ہیں، چاہے ایک ہو یا دو ہو، وہ بھی یہ پڑھ لیں، تاکہ کبھی اگر ایسا اتفاق آ جائے کہ فوراً جلدی سے اگر چھری لینا پڑے تو ایسا نہ ہو کہ قصائی نے نہ پڑھی ہو اور وہ چھری چلا دے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جہاں جتنے بھی لوگ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، خاص کر جو قصائی کھڑا ہوا ہے وہ بھی یہ لفظ ضرور پڑھ لے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، تاکہ اگر وہ بھی ذبح کرنا چاہے تو یہ ہے کہ اللہ کے نام سے وہ جانور کیا ہو، ذبح ہو۔ اب جب ذبح کیا جائے تو کم سے کم اس کی جو ہے ویسے تو 4 رگیں کٹنی چاہیے، جانور کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں وہ 4 ہیں، لیکن کم سے کم 3 رگ کٹ جائیں اس کی، زیادہ سے زیادہ 4 لیکن کم سے کم 3 رگ اس کی کٹنا چاہیے۔ اور جو ہے اس کے بعد اس جانور کو چھوڑ دینا چاہیے، مطلب جب تک اس کی روح مکمل طریقے سے نکل نہ جائے اور وہ جاندار جو ہے وہ جانور ٹھنڈا نہ پڑ جائے، جب تک اس کے جو ہے بدن پر جو ہے نہ ہی چھری چلائی جائے، نہ ہی اس کی کھال کو اتارا جائے، اور نہ ہی جو ہے اس کے جو ہے ٹانگیں وغیرہ کو کاٹی جائے، بلکہ جب ٹھنڈا پڑ جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قصائی لوگ جو ہے اس کے گلے میں چھری گھلگلا دیتے ہیں، جب چھری گھلگلاتے ہیں تو وہ کتنا تڑپتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ تڑپنا ہی اس کو تکلیف دینا، اس کو علماء نے سختی سے منع فرمایا۔ بلکہ اگر آپ اس کو طبی نظر سے دیکھیں گے تو طبی نظر سے اگر دیکھیں گے تو علماء یہ بتاتے ہیں اور طباء یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو خون ہوتا ہے، اگر خون جو ہے اگر پورا نہ نکل پائے گا تو وہ گوشت کے اندر چلا جائے گا، مطلب جسم کے اندر چلا جائے گا۔ جب جسم کے اندر چلا جائے گا تو وہ گوشت جم جائے گا، جب وہ گوشت جم جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ دوسرے جو گوشت ہیں ان پر لگ جائے گا، تو گویا کہ وہ خون جو ہے گوشت کو ملوث کر کے وہ تکلیف دہ بن جائے گا۔ اس لیے آرام سے پہلے سارے خون کو نکلنا نہیں دے، اس کے بعد ہی اس کی کھال وغیرہ کو اتارا جائے۔ اب یہاں پر ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، یہ تو یہ ہے کہ اس کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلتا من خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام و حبیبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے ذبح کرنے کے بعد پڑھتا ہے۔ تو اس میں لفظ آیا اللہم تقبل منی، اے اللہ تو میری طرف سے قبول فرما۔ اب یہاں پر اگر ذبح کرنے والا مطلب جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے اگر وہ اپنے نام سے کر رہا ہے تب تو وہ پڑھے گا یہاں منی، اور اگر کسی دوسرے کے نام سے مطلب ہو رہی ہے قربانی یا 7 لوگ ہیں
تو یہاں کہے گا اللہم تقبل من فلاں 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 فلاں، ان تمام کا نام لے کر کے کہے گا کہ جو ہے کما تقبلتا من خلیلی کا ابراہیم علیہ السلام و حبیبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ طریقہ ہے اس کا۔ اس کے بعد جو ہے پھر اس کے تقسیم کی جائیں، جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھا جائے، ایک حصہ غربا فقراء کے لیے رکھا جائے، اور ایک حصہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے۔ ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے، چاہیں تو پورا کا پورا آپ ہی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پریوار کے لوگ زیادہ ہیں، چاہیں تو آپ پورا دے بھی سکتے ہیں، جو بھی آپ کے لیے بہتر ہو وہ آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔